کہ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب شخص حاضر ہوا اور اس نے 6 چیزیں آقا سے طلب کی تو آقا نے اس کے 6 جوابات ارشاد فرمائے، جن میں 6 صفات کو اپنانے کا حکم دیا۔ اس میں سے ایک صفت یہ تھی کہ فرمایا اذا اردت ان یطیل اللہ عمرک، جب تم یہ چاہو کہ خدا تمہاری عمر دراز کرے، طویل کرے، تو فصل ذوی ارحامک، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ، اپنے خونی رشتوں کے ساتھ صلہ رحم کرو، اور ان خونی رشتوں کے ساتھ نہیں جو تمہارے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے ہیں، بلکہ وہ تمہارے عزیز و اقربا جو تمہیں اذیت و آزار دیتے ہیں، جو تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، جو احسانات کے بدلے میں تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحم کرنا اصل میں یہ صبر کی دلیل ہے، یہ تحمل و برداشت کی دلیل ہے، یہ بارگاہ خدا بندی میں مطلوب ہے، یہ پسندیدہ۔ ورنہ یہ کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا جو پہلے ہی آپ سے زیادہ اچھا تعلق رکھتے ہیں، یہ کوئی ہنر نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ انسان ضبط و صبر و تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نفس کے خلاف چل کر، اپنی ذات کی نفی کر کے، اپنے نفس کو کل کر کے، اپنے نفس کو کرپل کر کے ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے جو اسے تکامک۔ اور سورہ مبارکہ اعراف میں یہی حکم دیا گیا جو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے سل من قطعک، اس کے ساتھ تعلق جوڑو جس نے خذل عفو کا معنی کیا ہے؟ خذل عفو کا معنی یہ یعنی معافی کا دامن تھام لو، ہمیشہ دوسروں کو معاف کرتے رہو، عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے رہو۔ تو فرمایا سل من قطعک، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو جس نے تمہارے ساتھ قطع رحم کیا، اس کے ساتھ تعلق جوڑو جس نے تمہارے ساتھ رشتہ توڑ دیا۔ اور فرمایا کہ تعفو امن ظلمک، معاف کرو اس کو جس نے تم پر ظلم کیا، اور تعطی من حرمک، اور عطا کرو اس کو جس نے تمہاری راہوں کو، تمہارے کاروبار کو بند کر دیا، تمہاری جاب کو ختم کرانے کی کوشش کی، تمہیں بے روزگار کرنے کی کوشش کی، اسی کے ساتھ تم اسی کو عطا کرو اور اسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ 6 صفات آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اس میں فرمایا کہ اذا اردت ان یحشرک معی، اور جب تم یہ چاہو کہ خداوند متعال تمہیں میرے ساتھ محشور کرے تو اس بات پر توجہ رکھنا کہ فَأَتِلِ السُّجُودَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، زیادہ سے زیادہ طولانی سجدے خدا کی بارگاہ میں انجام دو، اس لیے کہ کثرت عبادت یاد خدا انسان کے دل میں نرمی پیدا کرتی ہے اور انسان کو قرب الہی عطا کرتی ہے۔ اس گفتگو میں یہ جو حدیث ہم نے آپ کی نظر کی ہے، اصل میں ہمارے پیش نظر جو مسئلہ ہے آج وہ مسئلہ سخا ہے، بذل ہے، مسئلہ عطا و بخشش و احسان ہے، جو میں نے آپ سے گزارش کیا کہ ہمارے ٹرو فالوورز آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہیں جو پہچانے جاتے ہیں یعرفون بخصال شتى، کچھ صفتوں سے بالسخاء والبذل للاخوان، کہ وہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں نے گزارش کیا تھا کہ وہ اپنے فائنینشیل ریسورسز کو استعمال میں لانے میں کوئی کسی طرح کی مینٹل ریزرویشن کا شکار نہیں ہوتے، سوچ میں نہیں پڑ جاتے، بلکہ فوراً راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اسلام نے سب سے زیادہ نفرت کا مظاہرہ کیا بخیل کے ساتھ، اور یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، ایاک ومصادقۃ البخیل، ایاک ومصاحبۃ البخیل فَإِنَّهُ يَخْذُلُكَ فِي مَالِهِ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، بخیل کی دوستی سے بچو، مائزر کی دوستی سے بچو، اس لیے کہ وہ تمہیں اس وقت نقصان پہنچائے گا۔ اور اس میں بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ایاکا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ایاکا مفعول مقدم ہے، اور جب بہت زیادہ سٹریس دینا ہو کسی بات پہ تو یہ لفظ بولا جاتا ہے، جیسے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، ایاک والبخیل، بخیل کی دوستی سے بچو۔ خدا کو انتہائی زیادہ اگر کوئی شخص ناپسند ہے، کوئی صفت ناپسند ہے تو اسی صفت بخل ہے۔ اور صاحب نہج البلاغہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْخُلَنَّ فِي مَشْوَرَتِكَ بَخِيلًا، خبردار اپنے مشورے میں کبھی بخیل کو شامل نہ کرنا، ہرگز بخیل کو اپنے مشورے میں شامل نہ کرنا۔ تو اسلام سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے اس شخص کو جو خرچ کرنے میں بخل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دوسرے مقام پہ صاحب نہج البلاغہ نے ارشاد فرمایا، چونکہ قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں پہ در پہ جن میں راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، انفاق کا حکم دیا گیا، اور قرآن کریم میں خالق اکبر نے سورہ مبارکہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو راہ خدا میں 1 پیسہ خرچ کرتا ہے، یہاں پہ آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی،
مسعودی نے، جو کہ بہت مشہور ہسٹورین ہے، اس نے اپنی کتاب مروج الذہب کی والیوم 2 میں ایک واقعہ نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الشریف کے خلافت کا دور تھا، اور آپ ایک مقام پہ تشریف فرما تھے گھر سے باہر، تو ایک شخص آیا اور آپ نے اس کے چہرے سے محسوس کیا کہ وہ ضرورت مند ہے، تو آپ نے اس کی ضرورت دریافت کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ایک بچہ آپ کا کھیل رہا تھا، تو آپ نے شہزادے کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنی ماں سے جا کے کہو کہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو وہ مجھے ادھار دے، قرض دے دے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد بچہ لوٹا تو اس کے پاس 6 سلور کوائنز تھے، 6 چاندی کے سکے. اس نے آقا کو وہ دیے اور آقا نے اس شخص کو عطا کر دیے. اور وہ شخص ابھی وہیں پہ تھا کہ ایک اور شخص آیا، اس کے ہاتھ میں ایک اونٹنی کی مہار تھی. اس نے آقا سے کہا کہ آپ یہ خریدنا چاہیں گے؟ فرمایا کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا 140 درہم میں. تو اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ مجھے قیمت ابھی نہیں چاہیے، 1 ہفتے کے ادھار پر بیچنا چاہتا ہوں. آقا نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور وہ شخص ابھی وہیں تھا جو ان کو یہ اونٹنی فروخت کر رہا تھا کہ ایک اور شخص وارد ہوا. اس نے کہا بہت خوبصورت جانور ہے، آپ بیچنا چاہیں گے؟ فرمایا کہ ہاں. تو پوچھا کہ تم کتنے میں خریدنا چاہو گے؟ اس نے کہا 200 درہم نقد میں خریدوں گا. اسی وقت اس نے 200 درہم نقد دیے اور آقا نے وہ 60 درہم اپنے بیٹے کو دیے اور بلا کے کہا کہ جاؤ اپنی ماں سے کہو کہ خدا قرآن میں کہتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میری بارگاہ میں 1 نیکی لے کے آتا ہے میں 10 نیکیاں لے کے اس کی جانب لوٹتا ہوں. تو نے مجھے 6 درہم عطا کیے اور خدا نے تجھے 60 درہم عطا کیے. اور اپنی ماں سے کہنا، سورہ مبارکہ قصص احسن کما احسن اللہ الیک، دوسروں سے نیکی کرو جس طرح کہ خدا تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے. اور اپنی ماں سے کہنا کہ خدا کہتا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو میری بارگاہ میں نیکی کے ساتھ آتا ہے میں اسے اس سے کہیں زیادہ بہتر عطا کرتا ہوں. اور اپنی ماں سے کہنا کہ احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، نیکی کرو، خدا نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کے ساتھ میری بارگاہ کا رخ کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں غربت سے خوف دلاتا ہے کہ راہ خدا میں خرچ نہ کرنا، اور جب تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے تو یأمرکم بالفحشاء، وہی پیسہ وہ تم سے حرام کاموں میں، فحشاء و منکر میں خرچ کراتا ہے. لہٰذا اپنے پیسے کو راہ خدا میں خرچ کرو. اور پھر صاحب نہج البلاغہ ہی نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے خالق اکبر اس سے خطاب کرتا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو راہ خدا میں خرچ کرے اور خدا اس کے مال کو اضعافا مضاعفہ کا مصداق بنا دے اور بہت زیادہ اس میں اضافہ کر دے، اس کو بڑھا دے. تو آقا نے فرمایا استقرضکم ولہ خزائن السماوات والارض لم یستقرضکم من ذل لم یستقرضکم من قل، خدا نے جو یہ تم سے قرض طلب کیا ہے اس نے کسی قلت و کمی کے پیش نظر تم سے قرض طلب نہیں کیا، بلکہ استقرضکم، اس نے قرض طلب کیا اس حالت میں کہ لہو جنود لہو خزائن السماوات والارض، اس کے لیے آسمان و زمین کے سارے خزانے اس کے لیے ہیں. اور خدا نے تم سے مدد طلب کی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی مدد کے لیے، اس کی نصرت کے لیے آگے بڑھو. لم استنصرکم، اس نے جو تم سے مدد طلب کی ہے، لم یستنصرکم من ذل، اس نے یہ مدد تم سے کسی کمزوری کی بنا پہ طلب نہیں کی، بلکہ استنصرکم ولہ جنود السماوات والارض، اس نے تم سے مدد طلب کی جبکہ آسمان و زمین کے سارے لشکر اس کے دست قدرت میں ہیں، ان کی ذمہ میں اختیار. فرمایا انما اراد ان یبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے اس لیے تم سے یہ طلب کیا کہ وہ یہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو عمل کے اعتبار سے بہترین منزل پر ہے، کون انسان ہے جو خدا کی بارگاہ میں اس کے تعلیمات کو عملی جامہ پہنا کر اپنے صدق نیت کو اور اپنے ایمان کو پایا ثبوت تک پہنچاتا ہے. تو فرمایا کہ جو خالق کائنات کی اس دعوت پہ لبیک کہتا ہے، خدا بند متعال اس کو بہت سے انعامات عطا کرتا ہے، جس میں سے ایک یہ رافق بهم رسلہ وازارهم ملائکتہ وسان اجسادهم ان تلقى لغوبا ونسبا واکرم اسماءهم ان تلقى وَأَكْرَمَ أَسْمَاءَهُمْ أَن تَسْمَعَ حَسِيسَ نَارٍ أَبَدًا، خدا اس کو جو انعامات آخرت میں عطا کرتا ہے، رافق بہم رسولہ، اسے اپنے پروفٹس کی نیبرہڈ میں گھر دیتا ہے. ازارہم ملائکتہ، ملائکہ اس کو وزٹ کرتے ہیں، اینجلز اس کے پاس آتے ہیں تاکہ وہ اداس نہ ہو.
اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، وَأَكْرَمَ أَسْمَاءَهُمْ أَن تَسْمَعَ حَسِيسَ نَارٍ أَبَدًا، خدا ان کی سماعتوں کو اتنی کرامت عطا کرے گا کہ وہ جہنم کی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی آواز سے تکلیف محسوس نہیں کریں گی، وہ آواز ان تک نہیں پہنچ پائے گی۔ وَسَانَ أَجْسَادَهُمْ أَن تَلْقَى لُغُوبًا وَنَصَبًا، اور خداوند متعال ان کے جسموں کو قیامت کی تھکن اور تکلیف اور رنج و تعب سے، الم سے محفوظ رکھے گا۔